وسلم عليه لا اله الا الله محمد رسول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومخدومنا ومخدومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھے ہیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما غايا وصي الكرام مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، یا عالی وقار دوست بزرگ کو میرے پروردگار کا، میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنی رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک استماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے۔ ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے بانی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ، جنہوں نے بڑھتی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو۔ وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ علی وقار دوست بزرگ کو موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو گزشتہ 6 جمعوں سے آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ جناب عالی رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نور اور ایک روشن کھلی کتاب، جس نور کا ذکر رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، وہ نور سرکار علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ نے سنا کائنات سے پہلے، عالمین سے پہلے، جہان سے پہلے، ہر چیز ہر شے سے پہلے رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا۔ پھر یہ نور رب کے فیض سے فیضیاب ہوتا رہا، پھر رب نے انبیاء کی تخلیق کا ارادہ کیا،
یہ نور انبیاء میں امانتاً منتقل ہوتا رہا. جس نبی میں بطور امانت نور مصطفیٰ منتقل ہوتا رہا، رب ہر نبی کو کمالات و کرامات و برکات و معجزات سے نوازتا رہا. آپ نے سنا یہ نور سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوا. اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو بھی کمالات و کرامات و برکات سے نوازا. پھر آپ نے سنا یہ نور مصطفیٰ بطور امانت حضرت عبداللہ علیہ السلام میں منتقل ہوا. اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ علیہ السلام کو بھی کمالات و کرامات و برکات و معجزات سے نوازا. آپ نے سنا یہ نور مصطفیٰ سرکار کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا میں منتقل ہوا. جب سیدہ اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا میں یہ نور منتقل ہوا اور اپنے آپ کو بھی کمالات و کرامات و برکات و معجزات سے نوازا. جناب عالی یہ نور اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے شکم میں ہے. ہر نبی اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کو بشارت اور مبارکباد دینے کے لیے آ رہا ہے. کائنات کی، جہانوں کی، عالمین کی تمام عورتوں میں اگر کوئی عورت مقدروں والی ہے تو وہ حضرت آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا. جناب عالی یہاں سرکار کی ولادت ہوتی ہے، وہاں انبیاء خوشیاں مناتے ہیں، رب جناب عالی جشن مناتا ہے. جناب عالی یہاں سرکار کے محبوب کی ولادت ہوتی ہے. سرکار کے محبوب بظاہر طور پر دنیا میں جلوہ گری فرماتے ہیں، اور ادھر جناب عالی قبیلہ بنی سعد میں خشک سالی آ پڑی ہے. قید سالی میں قبیلہ بنی سعد مبتلا ہو چکا ہے. جناب عالی مکہ مکرمہ میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. طائف کے قریب قبیلہ بنی سعد میں خشک سالی آ چکی ہے، قید سالی آ چکی ہے. لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے جانور بھوک سے مردار ہوتے چلے جا رہے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ جب ہمارے قبیلے میں قید سالی آئی، ہمارے قبیلے میں خشک سالی آئی، جناب عالی ہمارے قبیلے میں آپ فرماتی ہیں قید سالی آ چکی ہے، خشک سالی آ چکی ہے. جناب عالی یہاں سرکار کی ولادت ہوتی ہے، وہاں جناب عالی خشک سالی آ چکی ہے. ایک طرف سرکار کی ولادت ہوتی ہے، دوسری طرف ایران میں ایک آتش کداں ہے. جناب عالی وہ 11 سال سے اس آتش کداں میں جناب عالی آگ جل رہی ہے. 11 سال میں جناب عالی اس آتش کداں میں ایک لمحے کے برابر بھی آگ نہ بجھی. لمحہ کسے کہا جاتا ہے؟ آگ چپکنے کو لمحہ کہا جاتا ہے. اس لمحے کے برابر بھی ایران کے آتش کداں میں آگ نہیں بجھی. یہاں سرکار کی جب ولادت ہوتی ہے، جناب عالی ایران کے آتش کداں کی آگ خود بخود بجھ جاتی ہے. یہ سرکار کا معجزہ ہے. جس شب سرکار کی ولادت ہوتی ہے، جناب عالی نعمت الکبریٰ میں لکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں. آپ فرماتی ہیں جس شب سرکار کی ولادت ہوتی ہے، ایک یہودی جو ہے وہ یہودی قبائل قریش کو جمع کرتا ہے، اور قبائل قریش کو جمع کر کے کہتا ہے کہ اے قبائل قریش کے سرداروں، تمہارے قبیلے میں کیا آج کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ آج کی شب تمہارے یہاں تمہارے قبیلے میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے. قبائل قریش کے سردار
سردار کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے. یہودی کہتا ہے کہ جا کر معلوم کرو اے قبائل قریش کے سرداروں، تمہارے یہاں تمہارے قبیلوں میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے. اگر تمہارے قبیلوں میں آج کی شب کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے تو سنو وہ بچہ نبی آخر الزمان خاتم المرسلین ہوں گے، اور اس بچے کے دونوں کندھوں کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان علامت مہر نبوت ہوگی. قبائل قریش کے سردار اپنے قبیلوں میں جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ آج کس قبیلے میں، آج کی رات، آج کی شب کس قبیلے میں بچے کی ولادت ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر ایک لڑکے کی ولادت ہوئی ہے. قبائل قریش کے سردار آ کر یہودی کو بتاتے ہیں کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے گھر میں آج کی شب بچے کی ولادت ہوئی ہے. یہودی جناب عالی قبائل قریش کے سرداروں کے ساتھ سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے بوئے کی جانب اپنا رخ کرتا ہے. سیدہ آمنہ کے گھر کا دروازہ بجاتا ہے. سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کون عرض کرتا ہے کہ اے سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا، رب نے آج کی شب آپ کو جس شہزادے سے نوازا ہے اس شہزادے کا دیدار کروا دیجئے، اس شہزادے کی زیارت کروا دیجئے. اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا منع فرماتی ہے. یہودی قبائل قریش کے سرداروں کے سامنے اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے آگے گڑ گڑانے لگتا ہے کہ مجھے دیدار کرا دیجئے، مجھے زیارت کرا دیجئے. اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا جب اس یہودی کو اور قبائل قریش کے سرداروں کو سرکار کا دیدار کراتی ہیں، سرکار کی زیارت کراتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جیسے یہودی سرکار کی زیارت کرتا ہے، سرکار کو تمکتا ہے، یہودی پر ایک خوشی طاری ہو جاتی ہے، یہودی گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے. یہودی کو جب ہوش میں لایا جاتا ہے، یہودی جب ہوش میں آتا ہے، ہوش میں آ کر یہودی کہتا ہے کہ اے قبائل قریش کے سرداروں سن لو، یہ نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، یہی وہ ہستی ہے جو تمام عالمین پر، تمام کائنات پر، تمام جہانوں پر جن کا غلبہ ہونے والا ہے، جو تمام جہانوں پر غالب ہونے والے ہیں. یہی وہ ہستی ہے جن کا تمام عالمین میں شورا ہونے والا ہے، جن کا تمام کائنات میں چرچا ہونے والا ہے. جناب عالی سرکار کی جلوہ گری ہوتے ہوئے ہی کائنات کو بتا دیا گیا کہ یہی وہ ہستی ہیں جن کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا. ایک طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں، دوسری طرف قبیلہ بنی سعد میں جناب عالی قید سالی خشک سالی ہے. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند حضرت حارث سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، ہمارے قبیلے میں خشک سالی آ چکی ہے، قید سالی آ چکی ہے، ہمارے قبیلے میں جانور خشک سالی کی وجہ سے مرتے چلے جا رہے ہیں. میری اپنی اونٹنی کا بچہ مر گیا، میری اونٹنی خود لاغر اور کمزور ہو گئی ہے. اے میرے خاوند آپ مجھے اجازت دیجئے، میں بھی جانا چاہتی ہوں مکہ، حرم کعبہ سے بچہ لانا چاہتی ہوں. اے میرے خاوند ہم بچہ لائیں گے، اس کی تربیت کریں گے، اس بچے کی دیکھ بھال کریں گے، اس بچے کے والدین ہمیں کچھ دیں گے جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ٹھیک طریقے
سے چلے گا۔ حضرت حارث نے حلیمہ سعدیہ کو اجازت دی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے قبیلے کی، میرے گھر کے پاس، میرے پڑوس کی 9 عورتیں مکہ مکرمہ بچے لینے جا رہی تھی اور میرے قبیلے کی سینکڑوں خواتین جا رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں خاوند کی رضامندی سے میں بھی گئی، لیکن میری سواری، میری اونٹنی اتنی لاغر، اتنی کمزور تھی کہ میں پیچھے سواری کی وجہ سے رہ جایا کرتی۔ میری سہیلیاں میرا انتظار کیا کرتی، جب میں اپنی سہیلیوں کی جانب پہنچتی تو پھر میری سہیلیاں میرے ساتھ دوبارہ قافلہ لے کر چلتی، اور کب تک میری سہیلیاں میرا انتظار کرتی۔ آخرکار حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری سہیلیوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری سواری اتنی لاغر اور کمزور ہے کہ میں ابھی حرم کعبہ کی جانب جا رہی ہوں اور میرے قبیلے کی عورتیں حرم میں کعبہ، خانہ کعبہ سے بچے لے کر تربیت کے لیے قبیلہ بنی سعد کی جانب واپس جا رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دل پریشان ہوا کہ اے حلیمہ تیرے یہ حالات رب نے مقدروں میں ایسے لکھ دیے ہیں، تیرے نصیب رب نے ایسے ہی لکھ دیے ہیں، تو جو کرنا چاہے وہی ہوگا جو تیرے مقدر میں رب نے لکھ دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے آخر کار جب میں حرم کعبہ کے سین میں پہنچی، آدھی رات کا وقت تھا، جناب عالی آدھی رات کا وقت ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آدھی رات کا وقت ہے، حرم کعبہ کے سین میں پہنچ چکی ہوں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں مکہ والوں کا یہ رسم اور رواج تھا، حرم کعبہ کی سرزمین والوں کا یہ رسم اور رواج تھا کہ وہ حرم کعبہ کے سین میں دائیاں بیٹھ جایا کرتی، جسے جو دائی پسند آتی وہ اپنا بچہ اسی کے حوالے کر دیتا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہ اپنا بچہ اسی کے حوالے کر دیتا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں حرم کعبہ کی سرزمین پر پہنچی تو میں نے دیکھا حرم کعبہ کی سرزمین بالکل خالی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دل ٹوٹا لیکن فریاد کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی جانب بڑھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے خانہ کعبہ کو پکڑ کر رب سے شکایت کرنے لگی، رب سے فریاد کرنے لگی کہ اے پروردگار تو نے میرے نصیب اتنے ماڑے بنائے ہیں، تو نے میرے نصیب، میرے مقدر اتنے کمزور بنائے ہیں کہ آج حلیمہ اپنے مقدروں کو سنوارنے آئی تو مکہ کے بچے قبیلہ بنی سعد کی خواتین لے جا چکی ہیں۔ پروردگار میں اپنے مقدروں کی اتنی ماری ہوئی، اپنے مقدروں سے اتنی گئی گزری بھی ہو۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں عرض کرنے لگی کہ اے پروردگار میری جھولی بھی رحمت سے بھر دے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حاطب سے آواز آئی حلیمہ پریشان نہ ہو، تو رحمت کا کہتی ہے، ہم نے جسے تمام عالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، آج ہم تیری جھولی میں اسے ڈالنے والے ہیں اور تجھے اس ہستی سے نوازنے والے ہیں جو ہمارا محبوب ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر رونے لگی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آواز آتی ہے کوئی دائی جو ہمارے بچے کی دیکھ بھال کرے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں خلاف معمول ہے آج یہ کام ہو رہا ہے، خلاف قیاس مقتضی حال کے مطابق آج یہ کام ہو رہا ہے۔ حرم کعبہ کی سرزمین خالی ہے، نہ کوئی بچے پالنے والا ہے، نہ کوئی بچے پلوانے والا ہے، حرم کعبہ کی سرزمین خالی ہے۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کیا دیکھتی ہو؟ حسین و جمیل، خوبصورت ہستی، خوبصورت شخصیت
सूरत खड़ी हुई है, जिनके माथे का मेहराब बता रहा है, जिनके चेहरे का हुस्न व जमाल बता रहा है, जिनका पहनावा खुद बता रहा है कि कोई आम हस्ती नहीं है। हलीमा सादिया फरमाती है, मैंने अर्ज की कि मैं दाई हूँ, मैं आपका बच्चा पालूंगी। हलीमा सादिया फरमाती है, वो हसीन व जमील हस्ती, नेक सूरत और नेक सीरत मुझसे फरमाने लगे, ए दाई तेरा नाम क्या है? मैंने अर्ज की मेरा नाम हलीमा सादिया है। हलीमा सादिया फरमाती है, हसीनो जमील हस्ती मेरा नाम सुनकर मुस्कुराने लगे। दिल में ख्याल आया, हलीमा तेरे मुकद्दरों का लोग भी मजाक उड़ाने लग गए हैं, तेरे मुकद्दरों पर लोग भी हंसने लग गए हैं। हलीमा सादिया फरमाती है, हसीनो जमील हस्ती दोबारा पूछती है, ए हलीमा दाई बता तो सही, नाम तो हलीमा सादिया है, कबीले से किस कबीले से ताल्लुक रखती है? हलीमा सादिया फरमाती है, अर्ज की कबीले बनी साद से ताल्लुक रखती हो, जो ताइफ के करीब कबीले बनी साद है उस कबीले से ताल्लुक रखती हो। हलीमा सादिया फरमाती है कि वो हस्ती दोबारा हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। दिल में ख्याल आया कि पूछती हूँ, मेरा मजाक आप उड़ा रहे हैं, मेरे मुकद्दरों पर आप हंस रहे हैं, लेकिन हलीमा सादिया फरमाती हैं, जुर्रत ना हुई, सवाल किया, अर्ज ये की कि ए हसीनो जमील हस्ती, आपके चेहरे का मेहराब बता रहा है, आपके चेहरे का हुस्न और जमाल बता रहा है, आपके खुद आपका लिबास बता रहा है कि आप कोई आम हस्ती नहीं है, आप कौन है? हलीमा सादिया फरमाती है, वो हसीनो जमील हस्ती मुझसे फरमाने लगी, ए हलीमा सादिया मैं खाने काबा का मुतवल्ली और इमाम हूँ। ए हलीमा सादिया मैं मक्का वालों का सरदार, मक्का वालों का आका मौला हूँ, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। हलीमा सादिया फरमाती है, जब मैंने ये जान लिया फिर अर्ज की, सोनिया मेरे मुकद्दरों पर भी आप हंस रहे थे, आप भी मेरे मुकद्दरों का मजाक उड़ा रहे थे। हलीमा सादिया फरमाती हैं, खाने काबा के मुतवल्ली और इमाम मुझसे फरमाने लगे, ना हलीमा तेरे मुकद्दरों का मजाक नहीं उड़ा रहा था, मैं तो मुस्कुराकर तेरे मुकद्दरों पर नाश कर रहा था। ऐ हलीमा आज से 3 दिन पहले खाने काबा का मुतवल्ली और इमाम मुझ अब्दुल मुत्तलिब जब यहाँ बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए आया, हातिफ से आवाज आई, गैब से आवाज आई, परवरदिगार ने मुझे मुखातिब किया और मुझसे फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब कबीले बनी साद से तो दाइयां बहुत आएंगी, इतनी दाइयां आएंगी, इतनी दाइयां आएंगी, लेकिन हमारा महबूब कबीले बनी साद की किसी दाई के हवाले न करना। अर्ज़ की रब्बा फिर किसके हवाले तेरे महबूब को किया जाए? हातिफ से आवाज आई, कबीले बनी साद से तो ताल्लुक रखती होगी, लेकिन दाइयां तो बहुत होंगी, जिस कबीले से हमारे महबूब को नवाजना है उस दाई का नाम हलीमा सादिया होगा, उसी दाई को हमारा महबूब अता करना। हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब ये सुनी दोबारा खाने काबा की जानिब पलटी, हर में काबा के पर्दों को पकड़ा और रोने लगी, परवरदिगार मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, मैंने तेरे आगे परवरदिगार तुझे अपने लिए मैंने गिड़गिड़ाई और तुझसे मैंने कहा कि तूने मेरे नसीब खराब बनाए हैं, मैं मुकद्दरों की मारी हूँ, मैं नसीबों की मारी हूँ, परवरदिगार तूने मेरे जैसे नसीब किसी और के नहीं बनाए। हलीमा सादिया फरमाती हैं, खाने काबा के मुतवल्ली और इमाम आधी रात का वक्त है, फरमाते मेरे पीछे पीछे आओ। हलीमा सादिया फरमाती है, खाने काबा के मुतवल्ली और इमाम मक्का
والوں کے سردار، مکہ والوں کے آقا مولا حضرت عبد المطلب کے جب پیچھے جاتے ہو ایک حجرہ آتا ہے، حضرت عبد المطلب اس حجرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ فرماتی ہیں اندر سے آواز آتی ہے حلیمہ اندر آؤ، آپ فرماتی ہیں جب جاتی ہوں تو اس حجرے کے اندر ایک عجیب سا چراغا ہے، عجیب سی روشنی ہے، جب دیکھا تو کوئی نہ چراغا ہے، نہ ہی دیا ہے، نہ ہی کوئی روشنی ہے، دل میں خیال آیا جدت والی روشنی ہوگی کیونکہ یہ مکہ والوں کے آقا مولا کا گھر ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کا دیدار ہوا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پھر جب میں سرکار سے ملاقات کے لیے حجرے میں داخل ہوئی، انسان العیون کے اندر لکھا، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں سرکار کے حجرے کا جب دروازہ کھلا ایسا لگا کہ یہ روشنی جہاں سے آ رہی ہے، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں یہ روشنی جہاں سے آ رہی ہے وہ روشنی اسی حجرے کے اندر بند ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے وہ جو گھر نور علی نور ہوا تھا وہ سرکار علیہ السلام کے نور سے ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں سرکار کی زیارت جب کی، سرکار نے اون کا لباس اوڑا ہوا ہے اور سرکار کے نیچے سبز رنگ کا کپڑا ڈلا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے عیون الانسان کے اندر لکھا کہ میں نے سرکار کے سینہ اطہر پر ہاتھ رکھا، سرکار کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں سرکار مسکرائے لیکن جب سرکار کی چشمان نظر کھلی، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے ایسا نور نکلا سرکار کی چشمان نظر سے کہ اس نور نے آسمان کو گھیر لیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا فرمانے لگی اے حلیمہ میرے لال کو پالنے کا کیا لے گی؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب سیدہ آمنہ نے مجھ سے فرمایا اے حلیمہ میرے لال کو پالنے کا کیا لے گی، میرے لال کی دیکھ بھال کا کیا لے گی، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے عرض کرنے لگی کہ اے اما آمنہ سچ پوچھا جائے تو جب قبیلہ بنی سعد سے نکلی انگلیوں پر حساب کتاب کرتی ہوئی آئی، اتنا لوں گی تو اتنا بچے گا، اتنا بچے کی دیکھ بھال میں لگے گا، اتنا بچے گا، جب اتنا بچے گا اتنے سے میرے گھر کا خرچ چلے گا اور اتنا میرے پاس رہے گا، یہ میری جمع کنجی بنے گی۔ اے اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کا مال نہیں چاہیے، اب صرف آپ کا لال چاہیے، پہلے مجبور بن کے آئی تھی، اب آپ کے لال کو لینے کا میرا تقاضا بن چکا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے سرکار کا دیدار کیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے سرکار کو ساتھ لیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے دل میں خیال آیا حلیمہ خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہوئی چلی جا، دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے میں نہیں کہہ رہا، تفسیر مظہری کے اندر نقل کیا گیا جلد نمبر 6 حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب خانہ کعبہ کے دیدار کے لیے آئی سرکار میری جولی میں ہے، میری گود میں ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ کے وہ بت جو پتھروں سے بنائے گئے ہیں ان بتوں نے سرکار کو سجدہ کیا، وہ بت سرکار کے لیے جھک گئے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے تفسیر مظہری میں نقل کیا کہ جب میری گود میں سرکار ہے، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حجر اسود اپنے مقام سے نکلا اور اپنے مقام سے نکل کر سرکار سے چمٹ پڑا، سرکار سے چمٹ کر سرکار کو چومنے لگا۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب خانہ کعبہ کو الوداعی الفاظ کہہ کر حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری سواری پر جب سرکار قدم رنجا سرکار نے فرمائے، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں عیون الانسان کے اندر لکھا کہ میری سواری نے رب کا شکر ادا کیا، میری اونٹنی نے رب
کے شکر میں خانے کعبہ کے آگے 3 بار سجدہ کیا کہ اے پروردگار سواریاں تو بہت ساری ہیں لیکن تو نے اپنے محبوب کے لیے مجھے چنا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پھر جس مقام سے جا رہی تھی اس مقام پر سرکار کے لیے پتھر جھک رہے تھے، اشجار جھک رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں جو ہوں اپنے قبیلے کی عورتوں کے پاس پہنچی، وہ عورتیں جو مجھ سے پہلے قبیلہ بنی سعد کے لیے روانہ ہو چکی تھی، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں مجھ سے کہنے لگی حلیمہ جن کا بچہ لائی ہے کیا انہوں نے سواری بھی دے دی ہے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نا، سواری تو وہی ہے لیکن شاہ سوار ایسا ہے کہ ان جیسا دوسرا شاہ سوار پروردگار نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کما حق ہو سرکار کے والدین، سرکار کے گھرانے کی، خصوصاً بالخصوص سرکار کے والدین کی تعظیم کرنے، شان سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ تعالی علیہا کی ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے۔ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ تعالی علیہا کے صدقے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، مال و دولت، عزت و شہرت، دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہماری جائز مرادوں کو